حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر مختصر پہلو۔ مہذب گفتگو، بہت کم وہ تھے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے اور بد اخلاقی کا جواب بھی بہترین اخلاق سے دیتے۔ لمبی گفتگو نہ کرتے۔ باحیا، آپ پردہ نشین کنواریوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ صادق، سچ بات کرتے اور مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ آپ کی صداقت کی گواہی کفار بھی دیتے تھے، لیکن آپ کو نبی نہیں مانتے تھے۔ مسکراتا چہرہ، آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ ہر حال میں اتنے غموں کے باوجود ہجرت مکہ کے موقع پر جب ہر طرف دشمنوں کا گھیرا تھا، سفر کی مشکلات تھیں، اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑنے کا غم بھی تھا، لیکن اس موقع پر بھی ابو بکر صدیق کو تسلی دی کہ نا امید نہ ہو اور نہ اداس ہو۔ ناگوار یا خوشگوار بات کا اظہار، خوشی کی خبر سن کر یا کسی خوشی کے موقع پر آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا۔ سبحان اللہ، کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی، لیکن منہ سے کبھی کچھ برا بھلا نہ کہتے۔ عاجزی، انتہائی عاجز تھے، نیچے بیٹھنے میں کبھی آر نہ محسوس کرتے، غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے، معمولی کام بھی خود کر لیتے، بیواؤں اور مسکینوں میں بیٹھتے اور ان کے کام بھی کر دیتے، گدھے کی سواری بھی کر لیتے، جوتا خود کاٹ لیتے، قمیض پہ پیبند خود لگاتے۔ سخاوت، سب سے زیادہ سخی تھے، کبھی کسی کو منع نہیں کیا، دوسروں پہ خرچ کرنے والے تھے، دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ عفو درگزر، بہت عفو درگزر اور معاف کرنے والے تھے، اور اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا انہوں نے، کبھی گالی نہیں دی کسی کو۔ طائف کے موقع پر جب آپ لہو لہان ہو گئے اور فرشتہ جبرائیل نے آ کر گرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو کچل دیں، آپ نے عرض کیا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا ہو۔ آج ہم اتنے اسلام کی راہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اتنی تکلیف سہ سکتے ہیں، اور آپ نے بدلے کی طاقت کے باوجود بدلہ نہیں لیا۔ غصہ، آپ دوسروں کو غصہ نہیں کرتے تھے، نہ لن تن اور نہ گالی دیتے، ناراضگی کا اظہار بھی مہذب طریقے سے کرتے۔ کسی معاملے کے موقع پر طرز عمل، جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ صبر، انتہائی صابر تھے، اپنے بیٹے کی وفات پہ بھی شکوہ نہ کیا، نہ کوئی بڑے الفاظ منہ سے نکالے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لیکن صبر کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ دل غمگین ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہماری رب کو پسند ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ سلوک، گھر والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے، تمام بیویوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے، محبت کرتے اور محبت کا اظہار بھی کرتے۔ بہت نرم دل انسان تھے، جائز فرمائش پوری کرتے، کھانے میں عیب نہ نکالتے، بیویوں کی دلجوئی بھی کرتے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ رویہ، تمام صحابہ کے ساتھ یکساں محبت و احسان کا رشتہ تھا، ہر کوئی یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ برتاؤ، آپ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان سے شفقت سے پیش آتے، پیار سے چھوتے، نام سے بلاتے، ان کو چومتے اور اہمیت دیتے تھے۔ دوران نماز بچے آپ کے کمر پر بیٹھ جاتے تو آپ سجدے کو طویل کر دیتے، لیکن ان کو کچھ نہ کہتے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جتنا ہم کسی کو گہرائی سے جانتے ہیں اتنی ہی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو جتنا ہم کھولتے جائیں گے، دل میں ان کے لیے پیار اور محبت گہری ہوتی جائے گی۔ کیا یہ سچی محبت ہوگی کہ ہم دعویٰ تو کریں لیکن جس سے محبت ہے اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں؟ اس لیے ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کے لیے دل کو تڑپ اور شوق رکھنا چاہیے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونا تو اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں،
ہمارے بچوں اور نسلوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں صحیح علم نہ ہو تو ہم دلیل سے بچوں کو کیسے دین کے قریب کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اگرچہ ان کا ذکر تو پھر بھی بلند رہے گا انشاءاللہ، لیکن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے قابل ہونے کے لیے ان کی زندگی کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔